لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، یہ عجیب و غریب فلسفہ ہے. نبی کی حدیث، نبی کی بات سنا دی جائے، بدلے میں کسی مفکر کی بات، کسی عالم کی، کسی فلسفی کی، کسی امام کی، کسی مفتی کی بات کو بیان کرتے ہیں. دکھ ہوتا ہے. ایک طرف نبی کی حدیث کو بیان کیا جا رہا ہے، دوسری طرف آپ کسی امتی کو بطور حجت پیش کرتے ہیں. مجھے ایک بات بتلائیے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی بات حجت ہوتی، کسی کی بات حرف آہر ہوتی، تو کیا یہ مقام حضرت عمر کو نہ مل جاتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ محدث ہے. ایک ہوتا محدث، ایک ہوتا محدث. محدث کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایسا کلمہ حق کہنے والا ہے، یہ ایسا. اور پرانی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اور اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو عمر ہے. اور محدث کا مطلب اور ترجمہ کیا ہے؟ ایسا بندہ جو اجتہاد کے ساتھ، جس کی سوچ اتنی عمدہ ہو، جس کی پرورش اتنی عمدہ ہو، جس کی زبان سے بات نکلے اتنی عمدہ ہو کہ ادھر زبان سے نکلے وہاں اللہ رب العزت وہی بن کے اتار دے. جس کی زبان سے حق جاری ہو. نبی کہہ رہے ہیں عمر کے بارے میں یہ محدث ہے. آپ کے سامنے بارہا اس حوالے سے بہت سے واقعات رکھے. آج بھی ایک واقعہ رکھنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریشمی جبے آئے دو. ایک ریشمی جبہ نبی کریم نے حضرت عمر کو بھیج دیا. یہ کون ہے؟ محدث ہیں، جن کی زبان سے حق جاری ہوتا ہے، جو جب اللہ کے رسول کو مشورہ دیں کہ اللہ کے رسول میں نے خانہ کعبہ کے اندر ایک ایسی جگہ دیکھی ہے جس کے اندر دونوں قبلے سامنے آ جاتے ہیں، بیت المقدس بھی خانہ کعبہ بھی، اللہ آسمان سے آیت نازل کر دیتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. عمر کی بات کو مان لیا جائے، مقام ابراہیم کو مصلی قرار دیا جائے. جو بات کہیں اللہ کے رسول، کچھ ایسا ہونا چاہیے، کچھ گھروں میں داخل ہونے کے آداب ہونے چاہیے، آسمان سے حجاب کی آیتیں اتر آئیں. آج اس عمر کو ریشمی جبہ بھیجا گیا ہے. حضرت عمر ہاتھ میں ریشمی جبہ لیے بیٹھے ہیں اور پریشان ہیں. یہ کیا ہو گیا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے ناراض ہیں کہ نبی کریم نے ریشم مردوں پہ حرام کیا اور مجھے ریشم بھیج دیا؟ سمجھ بات نہیں آ رہی، بات سمجھ نہیں آ رہی. یا حکم منسوخ ہو گیا ہے، ریشمی جبہ پہننے کی اجازت مل گئی ہے؟ کیا ہوا گیا ہے؟ اتنا بڑا فقیہ صحابی ہے جس کو محدث کہا گیا، بات اس کو سمجھ نہیں آ رہی. آپ کہتے ہیں دین اور شریعت میں کسی امتی کو حجت بنا لیا جائے؟ کیسے بنا لیا جائے؟ دوسرا جبہ جاتا ہے اسامہ ابن زید کے پاس، کہتے ہیں نبی کریم نے جبہ بھیجا، فٹافٹ پہن لیتے ہیں. یہ نبی نے بھیجا ہے، میں نبی کو دکھانے چلتا ہوں. یہ کون ہے؟ سارے دنیا پہ تابعی جمع ہو جائیں، کسی صحابی کے قدم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور صحابہ میں جو مقام اسامہ بن زید اور حضرت عمر کا آپ کو پتہ ہے. یہ دونوں جلیل القدر صحابی نبی کریم کے پاس آ رہے ہیں، کٹھے پہنچ جاتے ہیں. نبی کریم اسامہ بن زید کو دیکھتے ہیں، ریشمی جبہ پہنا ہوا، چہرہ متغیر ہو گیا، ماتھے پہ بل پڑ گیا. یہ تو کیا کرتے آیا ہے؟ یہ تجھے اس لیے بھیجا تھا کہ تو پہنے؟ اس لیے بھیجا تھا تیرے گھر میں عورتیں ہیں، اس کو پھاڑ کے ان کی اوڑھنیاں بنائی جائیں، عورتوں کے کپڑے سلوائے جائیں. حضرت عمر مسکرانا شروع ہو گئے. اوہو، عمر کو سمجھ نہیں آئی مسئلہ کیا ہے، اسامہ بن زید کو سمجھ نہیں آئی مسئلہ کیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہمارے فقیہ اور امام نے جو مسئلہ سمجھ لیا وہ حرف آخر ہے. حضرت عمر مسجد النبوی کے اندر اپنے حجرے میں، یا یوں کہہ لے اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اپنے دفتر میں عورت مقدمہ لے کے، معاذ اللہ بعض اوقات ایسے بھی کم بخت ہوتے ہیں جب ہم کبھی کسی صحابی کے فہم کے حوالے سے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول وہی حرف آخر ہے، وہ کہتے ہیں یہ صحابہ کے بارے میں دیکھیں جی، صحابہ کو بات سمجھ نہیں آئی. یہ بات اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ آپ کے ضمیر کو کچوکے لگائے جائیں کہ صحابہ نبی کے بعد سب سے افضل درجہ ہے.
اس کی اگر بات حجت دین میں نہیں ہے تو آپ کے امام مفتی علامے اور فلاسفر کی بات حجت کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت عمر دفتر میں بیٹھے ہیں اپنے، عورت آئی ہے داخل ہوئی، عورت آئی ہے داخل ہوئی، کہا میرا شوہر بڑا ولی اللہ ہے، میرا شوہر بڑا نیک۔ حضرت عمر سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، کہا یہ عجب عورت ہے، میرے پاس عورتیں اپنے خامند کی شکایت لے کے آتی ہیں، یہ اپنے خامند کی تعریف کر رہی ہے۔ حضرت عمر کے چہرے پہ مسکراہٹ دوڑ اٹھی، کہا کتنا اچھا بندہ ہے تو، کتنی اچھی عورت ہے، وہ رات کو نفل پڑھتا ہے، واہ واہ، آج تک میں نے تیرے جیسی عورت نہیں دیکھی جو اپنے خامند کی تعریف کر رہی ہے۔ عورت بیچاری وہ صبح کو روزہ رکھتا ہے، واہ واہ، حضرت عمر واہ واہ کر رہے ہیں، اتنی تعریف کی اس عورت کی، اس کے بندے کی، وہ عورت واپس چلی گئی۔ پاس کون بیٹھا ہے؟ ایک تابعی ہے، یہ کون ہے؟ صحابی، خلیفہ راشد، محدث، جن کی باتیں اللہ تعالیٰ قرآن میں نازل فرما دیتا ہے، جن کے اجتہادات۔ آج مقدمہ آیا ہے، ساتھ کعب بن سور بیٹھے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ تابعی ہیں۔ تابعی کا درجہ صحابی کے سامنے کچھ نہیں، لیکن امت کے سارے ائمہ جمع ہو جائیں، کسی تابعی کے قدموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور آپ کہتے ہیں تبع تابعی نہیں، یہ جو آج کا مولوی ہے، آج کا غامدی ہے، آج کا جہلمی ہے، اس کی بات کو مان لیا جائے قول رسول اور حدیث رسول کو چھوڑ کر؟ کعب بن سور کہتے ہیں اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں؟ ہاں ہاں بیان کر۔ یہ جو عورت آئی تھی نا، یہ آپ سے اپنے خامند کی شدید شکایت لے کے آئی ہے۔ حضرت عمر نے کہا کیا واقعی ایسا ہے؟ کہا ہاں، میرے فہم میں یہ بات آئی ہے کہ یہ تو آپ کے سامنے مقدمہ لے کے آئی ہے، اور بڑا شدید مقدمہ تھا، بڑا سخت مقدمہ تھا، آپ نے اس کے خامند کی تعریفیں شروع کر دی، اس کی تعریفیں شروع کر دی، وہ بیچاری آپ سے بات نہیں کر سکی۔ حضرت عمر ساتھ نیچے کر کے بیٹھ گئے۔ کہا واقعی اگر تیری بات درست ہے تو عمر یہ بات نہیں سمجھ سکا، بتائیے۔ کہا اس عورت کو بلایا جائے۔ عورت آئی، حضرت عمر نے کہا یہ کیا کہتا ہے کعب؟ کہا کعب درست کہتے ہیں، میں جوان عورت ہوں، ایک مرد ساری رات عبادت کرے، ایک مرد سارا دن روزہ رکھے، تو میرے پاس آنے کا وقت اس کے پاس کب ہوگا؟ میرے بھی خواہشات ہیں، میرے بھی جذبات ہیں۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ کعب کو کہا جا اس کے بندے کو بلا اور اس کے بارے میں فیصلہ کر۔ بتائیے آپ فقہ کے اندر، فقہ کا اور تقلید کا جو دباچہ ہے، ہم یہ جو تربیت کا انداز بتا رہے ہیں، یہ قرآن و سنت کے احکامات اور حدیث کو اگر منوان نہیں ماننا تو پھر آپ اور میں خطا اور ٹھوکر کھائیں گے، مجھے اور آپ کو غلطی لگے گی۔ کیسے؟ اللہ کی قسم، یہ جو فقہ کے اندر 1300 سال گزر گئے، 1300 سال، 1200 سال گزر گئے ہیں، اپنی اپنی ضد کے اوپر مکتبہ ہے فکر اڑے ہیں۔ کس بات کے اوپر اڑے ہیں پتہ ہے؟ ہمارے امام نے کہہ دیا بس ہم نے وہی ماننا ہے۔ تقلید کی بنیاد یہ ہے کہ بلا دلیل ماننا ہے، نعوذ باللہ، بلا دلیل ماننا ہے۔ کتنی چھوٹی بات ہے، کتنی سطحی بات ہے۔ ایک دو مثالیں دے کے اپنی بات کو ختم کروں گا، صرف ایک دو مثالیں ذہن میں رکھیے۔ فقہ شافعی کے اندر شافعیوں نے ایک مسئلہ اختیار کیا، چاہیے تو یہ تھا حدیث کی طرف رجوع کرتے، ضد پہ نہ اڑتے، لیکن 1200 برس گزر گئے ہیں، صرف غیر نبی کو حجت بنانے کی وجہ سے اتنی سخت غلطی اور ٹھوکر کھائی ہے۔ کیا کہا؟ عورت کو کوئی بندہ ہاتھ لگا دے تو اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ عورت کو کوئی مرد مسلمان ہاتھ لگا دے، جائیے 1200 برس بیت چکے ہیں، شافعی اس بات کے قائل ہیں، کیونکہ امتی کا فیصلہ ہے، امتی کا فیصلہ حجت نہیں ہوتا۔ اور احناف اس کے برعکس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عورت کو ہاتھ لگ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ آپ بتائیے، یہ دو گروہ فقہ کے ہیں۔ تیسرا ایک گروہ متبعین حدیث کا، اتباع رسول کا، ائمہ حدیث کا، مسلک محدثین کا۔ اور انہو لقول فصل، جو فیصلہ کن اتھارٹی ہے یا اللہ کی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرق بین الناس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کن اتھارٹی ہیں۔ یہ دو کے مابین
اختلاف ہوا، مقدمہ کس کی عدالت میں جائے گا بتائیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے۔ دیکھیے اللہ کی قسم، ہم یہ جو فقہی اختلافات ہیں ان میں فریق ہے ہی نہیں، ہم فریق ہی نہیں ہیں، ہم تو مسلک محدثین والے ہیں، ہم تو اتباع رسول والے ہیں، ہم تو کسی چیز کے فریق ہی نہیں۔ ہمارا مسلک تو وہ ہے جو رسول اللہ نے کہہ دیا، جو اللہ نے کہہ دیا اور رسول اللہ نے کہہ دیا، ہمارا صرف وہی مسلک ہے اور کوئی مسلک ہی نہیں۔ اٹھائیے حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، امی عائشہ کا پاؤں سامنے آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں ان کے پاؤں کو پیچھے کرتے ہیں۔ ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ احناف کا یہ موقف درست ہے کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن ان کا موقف کس بنیاد کے اوپر ہے؟ اپنے امام کی بنیاد کے اوپر۔ اور شافعیوں کا موقف کس بنیاد کے اوپر ہے؟ اپنے امام کی بنیاد کے اوپر۔ بات کو سمجھیے، انہوں نے یہ جو موقف اپنایا کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، انہوں نے اپنے امام کی وجہ سے اپنایا۔ موقف درست ہے لیکن اپنایا کس کی وجہ سے ہے؟ اپنے امام کی وجہ سے۔ موقف ان کا صحیح ہے لیکن ثابت کہاں سے ہوتا؟ حدیث سے۔ حدیث نہیں ماننی۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، ضد پہ صرف شافعی نہیں اڑے، احناف کی بھی بہت سی ایسی ضدیں فقہ میں موجود ہیں، حدیث بھی سامنے آ جائے، کہتے ہیں بس ہم نے